واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا، تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھوروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ۔ اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں۔ حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے، دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے۔ اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو۔ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ۔ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں۔ تو ما انا علیہ و اصحابی، جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا۔